نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا وصية لأزواجهم متاعا إلى الحول غير إخراج فإن خرجن فلا جناح عليكم فيما فعلن في أنفسهن من معروف والله عزيز حكيم وللمطلقات متاع بالمعروف حقا على المتقين كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تعقلون والذین اور جو لوگ یتوفون وفات دیے جائیں یعنی مر جائیں منکم تم میں سے ویذرون اور چھوڑیں ازواجن بیویاں وصیتاً وصیت کرنا ہے تو یہ وصیتاً فعل محذوف کے لیے مفعول مطلق ہے فلیوصو وصیتاً چاہیے کہ وہ وصیت کرے تو وصیتاً وصیت کرنا ہے لازواجہم اپنی بیویوں کے حق میں متاعاً فائدہ اٹھانا الی الحول 1 سال تک غیر اخراج نکالے بغیر فَإِنْ خَرَجْنَا پھر اگر وہ نکل جائے خود فَلَا جُنَاحَ تو کوئی گناہ نہیں علیکم تم پر فی ما اس معاملے میں فعلنا جو انہوں نے کیا فی انفسہن اپنے حق میں من معروف جائز طریقہ سے واللہ اور اللہ تعالی عزیز زبردست ہیں حکیم حکمت والے ہیں وللمطلقات اور طلاق والیوں کو متاع فائدہ پہنچانا ہے بالمعروف معروف طریقہ پر حقاً برحق ہے لازم ہے علی المتقین پرہیزگاروں پر کذالک اسی طرح یبینو کھول کر بیان کرتے ہیں تبیین سے لفظ ہے بین یبینو تبییناً کھول کر بیان کرنا یبین اللہ کھول کر بیان کرتے ہیں اللہ تعالی لکم تمہارے لیے آیاتہ آیات آیتن کی جمع ہے احکام اپنے احکامات لعلکم تاکہ تم تعقلون سمجھو گزشتہ آیتوں سے مبنی بر مصالح احکامات کا ذکر چلا آ رہا ہے عدت طلاق جو ہے عدت طلاق میں مطلقہ عورت اس کا نفقہ اس کی رہائش شوہر پر واجب ہے کیونکہ وہ عورت جو ہے شوہر کے حق میں خاوند کے حق میں محبوس ہے اور عدت وفات میں یعنی خاوند جب مر جائے تو نہ نفقہ ہے اور نہ رہائش ہے کیونکہ واجب ہو تو کس پر ہوگی شوہر کا ذمہ جو ہے ختم ہو گیا اس پر موت آ گئی وجوب کی صلاحیت نہیں رکھتا مرنے کے بعد اور اس کا جو ترکہ تھا انہیریٹنس وہ میراث بن گیا اور میت کے ورثاء پر پھر نفقہ میت کی بیوی کا اور رہائش واجب نہیں ہے کیونکہ وہ نکاح سے اجنبی ہے تھرڈ پارٹی ہیں. ہاں اب
میراث جو ہے، میراث میں بیوی کا جو حق ہے وہ اس کا ذریعہ بن سکتا ہے۔ اپنے حصہ میراث میں سے وہ عورت خرچ کرے گی، لیکن بعض اوقات صورتحال ناگفتبہ ہوتی ہے، شوہر خاوند جو ہے وہ نادار ہوتا ہے، عورت کے لیے میکہ جانا وغیرہ یعنی ماں کا گھر بھی نہیں ہوتا اور یا کہیں جا بھی نہیں سکتی، تو ایسی صورت میں شوہر کو وصیت کرنی چاہیے کہ ورثاء جو ہے بیوی کو سال بھر مکان میں رہنے دے، وہاں جو ہے وہ عدت گزارے گی، پھر دوسرا نکاح کر کے چلی جائے گی، لیکن 1 سال تک اس مکان میں رہنے کی وہ پابند نہیں ہوگی۔ عدت کے بعد جلدی نکاح ہو جائے، 4 مہینہ 10 دن پورے ہو جائے تو بس چلی جائے گی، اس پر کوئی پابندی عائد نہیں کر سکتا۔ یا اگر وہ پریگننٹ ہے تو بچے کی ولادت کے بعد وہ آزاد ہوگی، چلی جائے گی۔ اور یہاں پر قرآن کریم نے لفظ سکنا جو فقہ اسلامی میں استعمال ہوتا ہے، رہائش کے لیے شیلٹر مہیا کرنے کے لیے استعمال ہوتا ہے، لفظ سکنا استعمال نہیں کیا ہے، متاع استعمال کیا ہے۔ متاع کے معنی ہے اسباب زندگی، لہٰذا اس کے مفہوم میں نفقہ بھی داخل ہے، مینٹیننس جسے کہا جاتا ہے۔ اور میت کے ورثاء 1 سال تک رضاکارانہ بیوی کا نفقہ بھی دے، اور اگر وہ نہ دے تو عدت گزارنے والی عورت جو ہے وہ اپنی جیب سے خرچ کرے، اور غریب ہو تو دن میں کام کاج کے لیے نکل سکتی ہے اور کما کر گزارا کرے، یا مسلمانوں کا اگر صالح معاشرہ ہے تو وہ صالح معاشرہ ان کی فکر کرے۔ تو یہاں پر ایک دوسرا مسئلہ بھی ہے، شوہر کے انتقال کے بعد عورت کو چاہیے کہ وہ اسی گھر میں عدت گزارے جس گھر میں اس کا خاوند رہائش رکھتا تھا، شدید ضرورت کے بغیر جو ہے اس گھر کے علاوہ کسی اور گھر میں جا کر، یا اس کے بیٹے ہیں، ایک بیٹا کسی اور شہر میں رہتا ہے، دوسرا بیٹا کسی اور شہر میں رہتا ہے، یہ خاوند کے گھر کو چھوڑ کر اس طرح پھرتی رہے، یہ درست نہیں ہے۔ خاوند جس گھر میں وفات پایا ہے اس گھر میں اس کی بیوی کو عدت گزارنی ہے۔ تو یہاں پر اس مسئلے کو بیان فرمایا، والذین یتوفون منکم ویذرون ازواجا، اور جو لوگ مر جائے تم میں سے اور چھوڑیں بیویاں، وصیۃ لازواجہم، تو وصیت کرنا ہے اپنی بیویوں کے لیے، متاعاً فائدہ اٹھانا، الی الحول 1 سال تک، حول سال کو کہتے ہیں، غیر اخراج نکالے بغیر، فَإِنْ خَرَجْنَا، پھر اگر وہ نکل جائے، فَلَا جُنَاحَ، تو کوئی گناہ نہیں، علیکم تم پر، فیما فعلنا، اس کام میں جو انہوں نے کیا، فی انفسہن، اپنے حق میں، بالمعروف، جائز طریقے سے اپنے حق میں۔ اب یہ پہلے بتایا جا چکا ہے کہ اس کا ناسخ آیت جو ہے پہلے گزر چکی ہے، وہ آیت ناسخ ہے، اور یہ آیت ابتدائے اسلام میں تھا، اور اس وقت میراث کی آیتیں نہیں اتری تھی، اس وقت وصیت کرنا لازم تھا، لیکن اگر حالات ایسے ہو گئے جو ابھی آپ کو بتا دی، تو موجودہ حالات میں بھی وصیت کرنا لازم ہے، ورثاء کو وصیت کرنا، مرنے والا خاوند یعنی ورثاء کو وصیت کرے کہ میری بیوی کو گھر میں 1 سال تک رکھو اور اس کے ساتھ حسن سلوک سے پیش آ جاؤ۔ ہاں، اب 1 سال تک اس گھر میں رہنا یہ اس عورت پر لازمی نہیں ہے، چونکہ یہ آیت منسوخ ہو چکی ہے، یہ حکم سال تک وہ عدت گزارے گی۔ وہ اس کی عدت اگر وہ پریگننٹ نہیں ہے، حاملہ نہیں ہے، تو 4 مہینہ 10 دن ہے، اور اگر حاملہ ہے تو بچے کی ولادت کے بعد وہ آزاد ہے، لیکن اگر وہ رہنا چاہے تو خاوند اس حوالے سے وصیت کر سکتا ہے۔ اچھا،
من معروف، تو وہ خود اگر جانا چاہے 4 مہینہ 10 دن کے بعد عدت ختم ہو گئی اور دوسری جگہ سے رشتہ آیا، اس رشتے کو اس نے قبول کر لی، تو جائز طریقے سے اگر جانا چاہے تو کوئی پابندی اس پر نہیں ہے۔ واللہ عزیز حکیم، اور اللہ تبارک و تعالی زبردست ہیں۔ تو یہ صفت اس لیے لایا کہ یہ احکام اللہ کے ہیں جو کائنات کا خالق ہے، مالک ہے، وہ سزا دینے پر بھی قادر ہے، کوئی ان کے احکامات کو فالو نہ کرے، لیکن ایک دم سے پکڑتا نہیں ہے، بندوں کو ڈھیل دیتا ہے، موقع دیتا ہے، اس لیے کہ وہ حکیم ذات بھی ہے اور اس کے ہر کام میں، ہر حکم میں حکمت ہوتی ہے، فائدہ ہوتا ہے۔ تو اللہ جب ایک دم نہیں پکڑتا ہے تو اسے ناجائز فائدہ نہیں اٹھانا چاہیے۔ جو لوگ نافرمانی کرتے ہیں، احکامات کو صحیح طریقے سے فالو نہیں کرتے ہیں، ان کو اگر دنیا میں سزا نہ بھی دی تو آخرت کی سزا یقینی ہے۔ وَلِلْمُطَلَّقَاتِ مَتَاعٌ بِالْمَعْرُوفِ، اب اس آیت میں مطلقہ جو ہے، طلاق والی عورتیں، یعنی جن کو طلاق مل چکی ہے، ان کو کچھ تحفے تحائف دے کر رخصت کرنے کا بیان ہے اس آیت میں۔ ایک مطلقہ جو ہے اس کو متع دینا واجب ہے، اس کا ذکر آیت نمبر 236 میں گزر چکا ہے، اور باقی مطلقات جو ہیں ان کو چونکہ مہر ملتا ہے اس لیے متع واجب نہیں ہے۔ متع کچھ تحفے تحائف، ہاں البتہ ان کو بھی تحفے تحائف دے کر بندہ رخصت کرے اور اچھی طریقے سے حسن سلوک کے ساتھ ان پر کوئی الزام لگائے بغیر، ان کے اوپر کسی ناراضگی کا اظہار کیے بغیر اور کوئی ان کی بےعزتی کے بغیر، توہین کے بغیر جو ہے اسلامی معاشرے میں جو حدود و قیود ہیں ان کو سامنے رکھ کر اس کو رخصت کر دی، اس کے باپ کے حوالے کیا، تو یہ اخلاق والا معاملہ ہے، حسن سلوک شریعت کی نگاہ میں اس کو کہا جاتا ہے۔ تو یہاں پر بھی جن کا مہر واجب ہے، مہر تو ان کا حق ہے ہی، اس کے ساتھ بھی اگر خاوند کچھ اور ان کو دے دلا کر رخصت کرتا ہے تو یہ مستحب ہے۔ تعلقات جو ہے میاں بیوی کی حیثیت سے ختم ہو بھی جائے تو خوشی کے ساتھ ختم ہو جائے، اور مطلقہ عورت جو ہے شوہر کے گھر میں عدت گزارتی ہے، اس لیے جب وہ عدت پوری کر کے رخصت ہو تو اس کے ساتھ حسن سلوک کرنا چاہیے، اور یہ حکم بھی مصلحت کی بنا پر ہے۔ وَلِلْمُطَلَّقَاتِ مَتَاعٌ بِالْمَعْرُوفِ، اور طلاق دی ہوئی عورتوں کو فائدہ پہنچانا ہے بالمعروف، ریت و رواج کے مطابق، دستور کے مطابق یا اچھے طریقے سے، حقاً علی المتقین، پرہیزگاروں پر لازم ہے۔ کذالک یبین اللہ لکم، اسی طرح یوں اللہ تبارک و تعالیٰ تمہارے لیے کھول کر بیان کر دیتے ہیں آیات ہی، اپنے احکامات، جس طرح یہاں پر طلاق، نکاح، عدت اور مہر کے احکامات کھول کر بیان کر دیے، وضاحت کے ساتھ بیان کر دی، اسی طرح اللہ اپنے تمام احکامات تمہارے لیے کھول کر بیان کر دیتے ہیں، لعلکم تعقلون، تاکہ تم سمجھو، عقل استعمال کرو۔ تو پتہ چلا اسلامی احکامات سب عقل کے مطابق ہیں، اور بندہ ان میں غور کرے، فکر کرے تو بندوں کے مصالح ان احکامات کو فالو کرنے میں ہے، ان کی پیروی کرنے میں ہے، کامیابی ان احکامات کی پیروی کرنے میں ہے۔ دو باتیں زیادہ قابل غور ہیں، ایک یہ ہے کہ یہ آیت منسوخ ہے اس آیت سے جو اس سے پہلے گزری ہے، یعنی قرآنی ترتیب میں یہ آیت بعد میں ہے، وہ آیت جو ناسخ ہے وہ پہلے ہے، لیکن نازل ہونے کے اعتبار سے یہ پہلے ہے اور وہ بعد میں ہے، اس لیے کہ ناسخ آیت کا تعلق زمانی اعتبار سے بعد میں ہوتا ہے۔ تو وہاں پر اس عورت کی عدت جس کا خاوند وفات پا جائے 4 مہینہ 10 دن ہے، اگر وہ حاملہ نہ ہو، امید سے نہ ہو، اگر ابتدا میں حمل کا پتہ نہ چلے، بعد میں پتہ چل جائے 10 دن بعد، مہینہ بعد، تو پھر وہ 4 مہینہ 10 دن والے عدت کنورٹ ہو جائے گی ولادت کی طرف، یعنی بچے کی ولادت تک اس کی عدت تصور ہوگی۔
تو یہ آیت جو ہے زمانہ جاہلیت میں پھر یہ ہوتا تھا، ایک مہینے تک، ایک سال تک، مہینے نہیں، ایک سال تک گھر سے نہ نکالنے کی وصیت کرتا تھا خاوند۔ عورت کا خاوند جو مرنے والا ہوتا تھا وہ اپنی بیوی کے حوالے سے اپنے ورثاء کو یہ نصیحت کرتا تھا، وصیت کرتا تھا کہ میری بیوی کو میرے مرنے کے بعد ایک سال تک میرے گھر میں ٹھہرائے رکھو، اس کے ساتھ حسن سلوک کرو، اس کو کھانا پینا شیلٹر مہیا کرو۔ لیکن جب آیت میراث نازل ہوئی، اس لیے کہ یہ آیت جب نازل ہوئی تھی اس وقت میراث کی آیتیں نازل نہیں ہوئی تھی، تو میراث کی آیتیں جب نازل ہوئی تو عورت کو قرآن کریم نے وارث قرار دیا کہ خاوند جب وفات پا جائے اور مال چھوڑ مرے تو اس کی میراث میں سے ایک مخصوص حصہ ہے بیوی کا۔ اب بیوی کو وہ حصہ ملے گی، اس حصے میں سے بیوی خرچ کرے گی۔ اب ورثاء کے اوپر وہ ذمہ داری جو ہے وصیت کو فالو کرنا باقی نہیں رہا، اور خاوند کے اوپر یہ وصیت کرنے کی ذمہ داری نہیں رہی، اس لیے کہ بیوی وارث جب بن گئی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا وصیت لوارثن، لیگل ہیئرس جو ہیں، قانونی وارث جن کو قرآن نے حصہ دیا ہے، ان کے حق میں مرنے والا وصیت نہیں کر سکتا، اس لیے کہ ان کو قرآن نے حق دیا ہے، وہ حق ان کو دیا جائے۔ اور اس صورت میں اب یہ آیت جو ہے وصیت کے حوالے سے منسوخ ہے۔ عورت کم از کم جو ہے 4 مہینہ 10 دن گزارے گی خاوند کے وفات پانے کی صورت میں اس خاوند کے گھر میں، جس گھر میں وہ اس کے ساتھ رہتی تھی، اور اپنی مہر کے مال میں سے، میراث میں سے جو کچھ اس کو حصہ ملتا ہے اس میں سے کھاتی پیتی رہے گی یہاں تک کہ 4 مہینہ گزر جائے۔ اس کے بعد اگر وہ جانا چاہے تو پھر اس پر کوئی پابندی نہیں ہے، اور رہنا چاہے تب بھی کوئی پابندی نہیں ہے، وہ آزاد ہے، اپنا فیصلہ خود کر سکتی ہے، اس لیے کہ شوہر دیدہ ہے۔ شوہر ہونے کے فوائد اور نہ ہونے کے جو نقصانات ہیں وہ اس کو معلوم ہے۔ اگر وہ نکاح کے قابل ہے تو دوسری جگہ اپنی نکاح خود کر سکتی ہے، لیکن معروف طریقے سے۔ اور 1/3 سے وصیت کے حوالے سے 1/3 سے زیادہ اگر خاوند وصیت کرے بیوی کے حق میں، اول تو وصیت کر ہی نہیں سکتا اس لیے کہ وارث ہے۔ اب وصیت کرے گا لیکن کس صورت میں؟ بیوی اگر کرسچن ہے، ان لوگوں کے حق میں خاوند وصیت کر سکتا ہے جو اس کے قانونی وارث نہیں ہیں۔ بیوی مسلمان ہونے کی صورت میں وہ تو وارث ہو گئی خاوند کی، اس کا حصہ قرآن نے متعین کر دیا، اب اس کے حق میں وصیت نہیں کر سکتا، لا وصیت لوارثن حدیث کی وجہ سے۔ اور بیوی اگر یہودی ہے، عیسائی ہے، تو یہودی اور عیسائی مسلمان نہیں ہیں، اور دوسری حدیث پھر متوجہ ہوتی ہے اس طرف، لا یرث الکافر المسلم، کافر مسلمان کا وارث نہیں ہو سکتا، تو بیوی کافر ہے، خاوند مسلمان ہے۔ تو اب اس صورت میں اس آیت کے موضوع کو دیکھا جائے، اس حوالے سے قرآن کریم کی آیت کا یہ حصہ منسوخ تصور نہیں ہوگا۔ اب خاوند وصیت کر سکتا ہے اور وصیت کرنا چاہیے اگر اس کی نکاح میں کوئی یہودی بیوی یا عیسائی بیوی رہی ہو یا موجود ہے، اس لیے کہ خاوند کے مالدار ہونے کی صورت میں اس کے میراث میں اس غیر مسلم بیوی کا حصہ نہیں ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ عیسائی عورت یہودی عورت کے ساتھ اسلام میں نکاح جائز ہے، صرف جائز ہے، بہتر نہیں ہے۔ اسلام نے اس کو قدر کی نگاہ سے نہیں دیکھا ہے، اور یہ ایک ایکسیپشنل کیس ہے جو پیچھے بیان ہو چکا ہے۔ دنیا کے تمام کفار ایک طرف ہیں، یہودی عیسائی کافر ہیں، ان کا حکم نکاح اور ذبیحہ کے حوالے سے ان تمام سے استثنائی حکم ہے، ایکسیپشنل آرڈر ہے، رول ہے یہ۔ اب اس کی حکمت جو ہے وہ اللہ ہی بہتر جانتے ہیں۔ اب اس کو قیاس کر کے اس پر قیاس کر کے ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ جی
عیسائی یہودی کافر ہیں، ہندو بھی کافر ہیں، عیسائی یہودی سے نکاح جائز تو ہندو سے کیوں جائز نہیں؟ تو یہ غلط فہمی ہوگی۔ اس سے پہلے قرآن نے کہا لا تنکحوا المشرکین ولا تنکحوا المشرکات، مشرک عورتوں سے نکاح مت کرو، ولا تنکحوا المشرکین، اپنی بیٹی بہن نکاح کر کے مشرکین کو مت دو۔ یہ کلیئر حکم پہلے اسے آ چکا ہے۔ اور مشرکین کا ذبیحہ، کفار کا ذبیحہ ناجائز، جس طرح ان کے ساتھ نکاح ناجائز، ہندو کا ذبیحہ ناجائز، قادیانی کا ذبیحہ ناجائز، وہ کافر ہے۔ اسی طرح دوسرے جو مشرکین اور کافر ہیں ان کے ساتھ نکاح جائز نہیں ہے۔ مثلا مسلم علاقوں میں قادیانی رہتے ہیں، منکرین حدیث رہتے ہیں، روافض رہتے ہیں، ان کے ساتھ نکاح ناجائز ہے، اسی طرح ان کا ذبیحہ بھی حرام ہے۔ اب یہاں پر یہ استثنائی صورت کہ یہودی اور عیسائی عورت کسی کے نکاح میں ہے تو اس کے ساتھ نکاح جائز ہے، بہتر نہیں ہے۔ بہتر اس لیے نہیں ہے کہ انسان آدمی نکاح کرتا ہے تو اپنی نسل کی بقا کے لیے، اپنی آخرت کی تعمیر کے لیے، بیوی یہودی ہے، عیسائی ہے، خاوند وفات پا جائے، اولاد ہوگی، وہ اولاد اپنے ماموں لوگوں کی نگرانی میں چلی جائے گی، اور ماموں لوگ اس کے ہیں، ماں اس کی ہے کرسچن اور جوس یہودی ہے، تو ظاہر بات ہے وہ اپنے طریقے کے مطابق اس کی تربیت کریں گے، اور نتیجہ یہ ہوگا کہ وہ لوگ اولاد جو ہے یہودی ہوگی یا عیسائی ہوگی، اور چونکہ اولاد والدین کے لیے ایک سرمایہ ہے تو باپ کا سرمایہ جو ہے وہ تباہ ہو گیا، اس لیے جائز نہیں ہے نتائج کو دیکھ کر۔ اور خصوصاً آج کل باہر کے ممالک میں کوئی کرسچن لڑکی سے نکاح کرتا ہے یا یہودی عورت سے نکاح کرتا ہے، انہوں نے تو اپنا قانون ہی ایسا بنایا ہے کہ اولاد ہوگی تو وہ ماں کو ملے گی، اور جب ماں کو ملے گی تو ماں اگر یہودی ہے تو اولاد یہودی، ماں عیسائی ہے تو اولاد عیسائی، اور باپ کی آخرت تباہ و برباد ہو گئی۔ اس لیے اسلام نے اس کو قدر کے نگاہ سے نہیں دیکھا ہے، بس ایک جائز عمل ہے، ایکسیپشنل کیس ہے، اہل کتاب ہونے کی وجہ سے اللہ نے ان کے ساتھ نکاح کو جائز قرار دیا ہے۔ تو اب ایسی عورت کسی مرد کے نکاح میں ہے، وہ مرد مر رہا ہو تو وہ اس کے لیے وصیت کر سکتا ہے۔ اب یہ وصیت جو ہے جنرل، یعنی جو اس کے وارثین نہیں ہیں ان کے لیے بھی کر سکتا ہے۔ بالفرض کوئی آدمی ہے، اس کا بیٹا کافر ہے، وہ بیٹا جو ہے باپ کا وارث نہیں ہو سکتا، تو باپ تو باپ ہے، اس کے لیے وصیت کر سکتا ہے 1/3 تک، 1/3 تک وصیت کر سکتا ہے، اس سے زیادہ نہیں کر سکتا، اس لیے کہ دوسرے جو قانونی ورثاء ہیں ان کا حق متاثر نہ ہو جائے۔ یا کوئی دوست ہے اس کے لیے وصیت کر سکتا ہے، اس لیے اس کا وارث نہیں ہے، وہ مسلمان ہے یا غیر مسلم ہے، اس کے لیے وصیت کر سکتا ہے۔ ہاں بیوی کو اگر غیر مسلم ہے تو گفٹ دے سکتا ہے، 1/3 سے زیادہ بھی گفٹ کر سکتا ہے، اور یہ اس کا اپنا اختیار ہے اس آنر ہونے کی حیثیت سے۔ تو یہاں پر وصیۃ لازواجہم، اور ابھی آپ کو بتایا گیا بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ مہر بھی اتنا زیادہ نہیں ہوتا اور خاوند مرتا ہے پیچھے کچھ چھوڑتا نہیں ہے، تو اب اس صورت میں بھی اس آیت پر عمل آج کل بھی ممکن ہے۔ جو اپنے خاوند جو ہے مرنے والا ہے، اپنے ورثاء کو، رشتہ داروں کو یہ وصیت کرے کہ میری بیوی ہے اور اس سے میری اولاد ہے، لہٰذا اس کی مہر میں اتنی گنجائش نہیں ہے، میری میراث نہیں ہے، لہٰذا اس کے ساتھ حسن سلوک سے پیش آیا جائے۔ 4 مہینہ 10 دن جو ہے وہ تو اس کی عدت ہے، اسی گھر میں رہے گی، اس کے بعد بھی اگر وہ رہنا چاہے تو اس کے ساتھ حسن سلوک سے پیش آیا جائے۔ اور یہ پاکستان بننے سے پہلے ایک بہت بڑے عالم گزرے ہیں، مولانا عبید اللہ سندھی رحمہ اللہ، ان کی والدہ غیر مسلمہ تھی۔ مولانا صاحب جب آخری سخت بیمار ہو گئے تو اس نے اپنی والدہ کے پیچھے وصیت کی کہ میری وفات جب ہو جائے تو میری میراث میں سے میری والدہ کو، اس لیے کہ والدہ اگر مسلمان ہو تو پھر اپنے بیٹے کا وہ وارث ہے، لیکن مسلمان نہیں تھی
تو مولانا صاحب سے کسی نے کہا کہ جی ان کو لوگ سنبھالیں گے، آپ اتنی شہرت کے حامل انسان ہیں؟ تو اس نے کہا نہیں، یہ لوگ تو میری وجہ سے ان کے ادب اور احترام کرتے ہیں، خیال رکھتے ہیں، میں جب دنیا سے چلا جاؤں گا تو اس کا کچھ پتہ نہیں چلتا۔ تو اس نے اپنی والدہ کے لیے وصیت کی کہ میری مال میں سے میری والدہ کو اتنا حصہ دیا جائے۔ تو وہ فرماتے ہیں کہ اس آیت کی جو حکمت ہے وہ اس وقت میری سمجھ میں آ گئی کہ حالات پوری دنیا میں ایک جیسے نہیں ہوتے ہیں، اور قرآن کریم پوری دنیا کے لیے ہے۔ تو جہاں ایسے حالات پیش آ جائے تو بندہ پھر ایسے احکام پر عمل کر سکتا ہے۔ تو یہاں پر دوسری اہم بات جو ہے، ایک تو یہ کہ فیما فعلنا فرمایا، عدت پوری ہونے کے بعد اگر حاملہ ہے تو بچہ پیدا ہو گیا، عدت پوری ہو گئی۔ اگر حاملہ نہیں ہے تو 4 مہینہ 10 دن عدت پوری ہو گئی۔ اس کے بعد جو وہ اپنے حق میں کرے، مطلب یہ ہے کہ وہ عورت جو ہے، خاوند مر گیا ہے تو شوہر دیدہ اس کو کہا جاتا ہے، اور وہ میچور خاتون ہے، تجربہ کار خاتون ہے، اپنے حوالے سے وہ زیادہ سمجھتی ہے، تو وہ اپنے حق میں جو فیصلہ کرے، کہیں نکاح کرنا، رشتہ قبول کرنا، فی انفسہن، اس پر کوئی پابندی شریعت نے نہیں لگائی ہے، اور نہ اس کے جو رشتہ دار ہیں، اس کے بھائی ہیں، اس کا باپ ہے، اس کا چچا ہے، دوسرے لوگ جو ہیں رشتہ دار قریبی، وہ اس پر کوئی پابندی نہیں لگا سکتے۔ ہاں یہ ہے کہ میں معروف طریقے سے کریں، یہ نہیں کوئی شریف زادی ہے، خاندان نہایت علاقے میں، ملک میں مشہور شریف خاندان مشہور ہے، اور دین کے ساتھ ان کا تعلق ہے، لوگوں میں ان کا عزت و احترام ہے، اور اس خاندان کو چھوڑ کر وہ عورت جو ہے ایسا فیصلہ کرتی ہے کہ ایک گلوکار کے ساتھ جانا چاہتی ہے یا موسیقار کے ساتھ جانا چاہتی ہے، تو ان دونوں کے درمیان کوئی مناسبت ہی نہیں ہے، اور اس خاندان کی یہ بے عزتی ہے۔ وہ خاندان کے لوگ دیندار ہیں، ہمیشہ دین کے حوالے سے، مذہب کے حوالے سے، اخلاق اور کردار کے حوالے سے وہ لوگوں کے لیے رہنما رہ چکے ہیں، لوگوں کے سامنے ان کی خدمات ہیں، اور اس خاندان کی عورت جو ہے اس قسم کا فیصلہ کر کے جب چلی جائے تو باپ کو روکنے کا حق حاصل ہے، اس سے کہ وہ غیر کفر میں چلی گئی، جو اس کی برابر کا خاندان نہیں ہے۔ ہاں اس کے علاوہ معروف طریقے سے رشتے آ جائے، اور صحیح طریقے سے جو مسلمانوں میں رشتہ دینے کا، رشتہ لینے کا طریقہ ہے، اس طریقے سے ہر کوئی آگاہ ہوتا ہے، اس طریقے سے آ جائے تو وہ اس کو ایکسیپٹ کرے، قبول کرے، تو اس پر کسی قسم کی پابندی نہیں ہے، بلکہ شریعت نے تو یہ کہا ہے کہ اس عورت سے پوچھا جائے، اس کی کنسنٹ، اس کی رضامندی پوچھی جائے۔ اور عزیز الحکیم، وہ آپ کو بتایا گیا ہے، یہ احکامات ہیں، احکامات حاکم کی طرف سے ہوتے ہیں، اور حاکم جس کے پاس پاور ہوتا ہے، طاقت ہوتی ہے، اللہ فرماتا ہے میں بھی عزیز ہوں، میرے پاس پاور ہے، اگر کوئی اس کو فالو نہ کرے، نہ مانے تو پھر سزا دے سکتا ہوں، حکیم، لیکن سزا دینے میں بھی حکمت سے کام لیتا ہوں، ضروری نہیں کہ اسی وقت جو ہے اس کو پکڑ لوں، داروگیر کروں، اس کا رزق بند کر دوں، اس کا دانہ بند کر دوں، ایسا نہیں، میری صفت حکمت کام کر رہی ہے۔ نافرمانی ہو جائے، بندہ لوٹ آئے، توبہ کرے، تو اللہ اس کو بخش دینے پر بھی قادر ہے، لیکن اگر کوئی نافرمانی پہ اڑا رہے اور احکامات کا مذاق اڑائے تو اس صورت میں حکیم حکمت والا ہے، دنیا میں اگر ڈھیل دے رکھا ہے تو آخرت کی سزا اپنی جگہ باقی ہے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔